مولانا محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، جس دن سے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بے ادبی کے نازیبا کلمات اپنی زبان سے سرزد کیے ہیں، اس دن سے لے کر آج کے دن تک بے شمار علماء ذی وقار، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، دینی سوجھ بوجھ رکھنے والے دانشور حضرات سبھی اس بات پہ نالاں ہیں اور وہ اس کوشش میں مصروف عمل رہے ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کی طرف خطا یا غلطی کی نسبت نہ کی جائے، اور اگر یہ نسبت ہو گئی ہے تو اس پر رجوع کر لیا جائے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی جائے۔ لیکن موصوف اپنی بات پہ ڈٹ گئے اور کسی کو بھی اپنی خاطر میں نہیں لایا، نہ اپنے اساتذہ کو، نہ اپنے مشائخ کو، نہ اپنے ساتھ چلنے والے علماء کو، نہ دین کا درد رکھنے والے علماء کی گفتگو کو، نہ موافقین کو خاطر میں لایا، نہ ہی مخالفین کو خاطر میں لایا، اور پے در پے اپنے بیانات جاری کرتے رہے، اور بیانات جاری کرتے کرتے مزید ان کے اندر پھنستے چلے گئے۔ میں نے پچھلی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ مکڑی ایک جالا بنتی ہے، اور جالا بنتے بنتے بالآخر اس کے اپنے پاس بھی کوئی راستہ نہیں رہتا باہر نکلنے کا، اسے بھی اسی کے اندر ہی مرنا پڑتا ہے۔ اور ایک محاورہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ شاید جلالی صاحب کو اپنی عزت راس نہیں آئی، انہیں اپنی شہرت راس نہیں آئی، اور جس کام میں وہ لگے ہوئے تھے وہ کام شاید ان کو راس نہیں آیا، اور انہوں نے اس ذات کی بارگاہ میں جا کر کہ جس ذات کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کی سجدے میں پوری رات بیت جاتی تو رب کی بارگاہ میں التجا کرتی کہ مولا اتنی چھوٹی راتیں بنائیں کہ تیری بندی جی بھر کے سجدہ نہیں کر سکتی، تو علماء نے بیان کیا کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سجدے میں اللہ نے کیا رکھا تھا کہ پوری رات بیت جاتی اور سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ تو علماء نے بیان کیا کہ سیدہ کائنات کا ہر سجدہ معراج ہوا کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہر نماز، ہر سجدہ معراج ہوا کرتا تھا۔ باری تعالیٰ کے بارگاہ کے انعامات، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور پردے اٹھا اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے آپ کو جلوے عطا کیے جاتے۔ وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن سے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا پوچھیں کہ اے فاطمہ، مجھے تو اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ میں گھوڑے کی ایک رکاب سے دوسری رکاب تک پورے قرآن کی تلاوت کر جاتا ہوں، تو تم قرآن کی تلاوت کیسے کرتی ہو؟ تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں علی، میں جب چکی پیسنے بیٹھتی ہوں اور چکی کے پاٹ میں دانے ڈالتی ہوں اور دانے ڈال کے چکی کا چکر کاٹتی ہوں، ابھی چکر پورا نہیں ہوتا کہ میں قرآن کی تلاوت کر جاتی ہوں۔ جن کی زبانوں میں باری تعالیٰ نے الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن سمیٹ دیا تھا، جیسے اللہ فاصلوں کو سمیٹ دیتا ہے، سکیڑ دیتا ہے، وقت کو سمیٹ دیتا ہے، سکیڑ دیتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر اگر 100 سال بھی موت آ جائے تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کتنا عرصہ یہاں پر پڑے رہے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یوم و بعد یومن، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔
اصحاب کہف 309 سال تک غار میں پڑے رہے. 309 سال کے بعد اٹھے، ان سے پوچھا جائے کتنا عرصہ پڑے رہے ہو؟ یوم بعد یومن. وقت کو سکیڑ دیتا ہے اللہ، زمانے کو، جگہوں کو اللہ سکیڑ دیتا ہے. اسی طرح پورے کا پورا قرآن باری تعالیٰ نے سکیڑ کے زبان علی المرتضیٰ میں اور زبان فاطمہ الزہرا میں سکیڑ کے رکھ دیا تھا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی لا یتفرقا حتی یردا علی الحوض، کہ قرآن علی سے جڑا ہوا ہے، علی قرآن سے جڑا ہوا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو اکٹھے آئیں گے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا جب قرآن کی تفسیر کیا کرتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہو جایا کرتے کہ علی، اللہ نے آپ کو قرآن کا وہ علم دیا ہے، وہ منہج دیا ہے، وہ خزانہ عطا کیا ہے کہ جو کسی اور کے پاس اس طرح نظر نہیں آتا، جیسے آپ قرآن سے سارے کے سارے مسائل بیان کرتے ہیں. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی کا انتظام و انصرام اللہ اپنے ذمے لے لیتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے خود ارادہ کر لیا کہ اہل بیت اطہار سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے اور ان کی طہارت کا ایسا خوب انتظام کرے کہ کسی کو ان کی طہارت و پاکیزگی پر شک اور شبہ بھی نہ ہو. یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں. پہلے انبیاء علیہ السلام سے بھی باری تعالیٰ نے طہارت کا وعدہ لیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پڑھ کر دیکھیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پڑھ کر دیکھیں. فرمایا وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم سے، اپنے اسماعیل سے وعدہ لیا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک کریں. اللہ کے گھر دو ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، حرم پاک اللہ کا گھر ہے، دوسرا بندہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. اب یہ پاک کس طرح ہوتے ہیں؟ ساتھ ہی فرمایا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. جتنا طواف کیا جائے، جتنا اعتکاف کیا جائے، جتنا رکوع کیا جائے، جتنا سجدہ کیا جائے، اتنا ہی یہ دل پاک ہوتا چلا جاتا ہے. اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سجدے کر کر کے، جنہوں نے رکوع کر کر کے، تلاوت کر کر کے، ذکر و اذکار، بندگی، عبادت، ریاضت، مناجات، دعائیں، التجائیں، اللہ کی بارگاہ سے ہر وقت مانگنا، ان نفوس قدسیہ نے حق ادا کر دیا. اس لیے باری تعالیٰ نے بھی ان کی طہارت و پاکیزگی کا قرآن میں ذکر کر کے اس کا حق ادا کر دیا. لہٰذا ایسے نفوس قدسیہ کے بارے میں، وہ بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غلطی پر تھیں، وہ خطا پر تھیں، اور ان کلمات پر ڈٹ جانا، یہ ایسے ہی ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے. میری نظر میں تو وہ سارے علماء، وہ سارے مشائخ، وہ سارے اساتذہ، وہ سارے دین کا مسلک کا درد رکھنے والے لوگ جنہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے، بالمشافہ طور پر اپنے خطوط کے ذریعے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب سے رابطہ کیا، وہ بے پناہ مبارکباد کے مستحق ہیں. روز قیامت عند اللہ ماجور ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مسکراہٹیں پانے والے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ کی شفاعت ان لوگوں کے شامل حال ہے جنہوں نے اس معاملے میں آصف اشرف جلالی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ڈٹ گئے ہیں، وہ کہنے لگے کہ فلاں مشائخ کو، فلاں فلاں علماء کو، فلاں فلاں اکابرین کو قبروں سے نکالیں، پہلے ان سے توبہ کروائیں، پھر مجھ سے توبہ کروائیں. استغفر اللہ العظیم. بس جب کسی کا ذلت مقدر بننا لگتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس سے کیا ہو گیا. سمجھ اسی وقت آتی ہے جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب تو جلالی صاحب نے واضح طور پر کچھ علماء کے نام لے کر، جنہوں نے پچھلے 35-40 سال سے اہل بیت اطہار کی محبت و مودت کے بیج بوئے ہیں، جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی
عصمت و عظمت پر پہرا دیا ہے، جنہوں نے اتحاد، بین المسالک، رواداری، اخوت، بھائی چارہ، اتحاد اور اتفاق کا نظام برپا کرنے کے لیے اپنے کردار ادا کیے ہیں۔ اصل تکلیف جلالی صاحب کو ان کی ہے، اور اب وہ آ کر اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ پچھلے 35 سال سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بچے بچے کے دل میں مودت اہل بیت پیدا کی ہے، جوانوں کے دلوں میں خلفائے راشدین کی محبت پیدا کی ہے۔ وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہوں، پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی ہوں، پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ہوں، وہ مفتی محمد حنیف قریشی ہوں، وہ مفتی اقبال چشتی ہوں، وہ مفتی محمد خان قادری ہوں، وہ پروفیسر محمد اسحاق ہوں، وہ قاری ظہور احمد فیضی ہوں، وہ ایسے تمام علماء ذی وقار جنہوں نے اہل بیت اطہار کی ذوات سے قدسیہ کے ساتھ قلبی، حبی اور عشقی تعلق پیدا کرنے کے لیے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ ہمیشہ ان کا کردار سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ تاریخ میں جب بھی انہیں یاد کیا جائے گا، ان کا تذکرہ اہل بیت اطہار کے اس شاخ میں غلاموں میں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقام و مرتبت اور عظمت پر بھی پہرا دیا۔ کبھی آپ 40 گھنٹے کے خطابات سنیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے، دفاع شیخین میں جو آپ نے کیے۔ آپ اپنی تاریخ کو کبھی پڑھ کر دیکھیں، ائمہ محدثین کو دیکھیں، امام ترمذی کو پڑھ کر دیکھیں، سنن نسائی کا مطالعہ کریں، امام مالک کو پڑھ کر دیکھیں، امام شافعی کو پڑھ کر دیکھیں، امام احمد بن حنبل کو پڑھ کر دیکھیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کو تو 35 سال کی تاریخ میں اہل بیت اطہار کے عشاق نظر آئے، مگر افسوس تمہاری آنکھیں ان لوگوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں جن لوگوں نے یا علی کا نعرہ لگانے والوں کو بھی قتل کیا، جنہوں نے سپاہ صحابہ قائم کی اور قائم کر کے نبی کے قرابت داروں پر تہمتیں لگائیں۔ کیا وہ وقت آپ کو بھول گیا جب بسوں سے مسافروں کو اتار کے جس کے نام کے ساتھ علی آیا، حسن آیا، حسین آیا، عباس آیا، جس کے نام میں زینب آیا، سکینہ آیا، سغرا آیا، اہل بیت اطہار میں سے جس کے نام کے ساتھ دیکھا اسے نیچے اتار کے شوٹ کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کا قبرستان بھی آج بھی چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت و مودت رکھتے ہیں۔ جب شیعہ سنی فسادات برپا تھے، اہل بیت اطہار و صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر سر عام تبرہ ہو رہا تھا، اس وقت کچھ ایسا کردار ادا کرنے والے علماء اٹھے کہ عقائد کے نام پر جو اندھیر نگری اور اندھیری رات چھا چکی ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اس قتل و غارت اور بڑی بارگاہوں میں بے ادبی اور گستاخی کے فتنے کو دفن کرنے کے لیے ان لوگوں نے دن رات ایک کر دیا، تقاریر کی، تحریر کیا، تصانیف کی، روابط کیے، اتحاد بین المسالک کے لیے عملی طور پر کردار ادا کیا۔ بحمدہ تعالی ہمارے مسلک کے حق اہل سنت کے نامور جید علماء نے اور کچھ شیعہ مسلک کے علماء حضرات نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور اس مسلک کی آگ کو ایسا ٹھنڈا کیا، حتیٰ کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ خلفائے راشدین اور امہات المومنین کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والے کا شیعہ مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو خلفائے راشدین، امہات المومنین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرے گا۔ آج جب 35 برس کے بعد ملک میں مسلکی قتل و غارت
अमन में बदल गई, तफरका बाजी की नफरत मोहब्बत में बदल गई, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जब इत्तेहाद और इत्तफाक और रवादारी में तब्दील हो चुकी, तो शायद आपको ये अमन, ये सुकून, ये रवादारी, ये इत्तेहाद और इत्तफाक और ये भाईचारे की फिजा रास नहीं आई। आज डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली ने इस पुरसुकून फिजा को तार तार करने के लिए सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जात को तान और तशनी का निशाना बनाया है। जलाली मियां, इससे पहले तुम 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात को अजमत और शान मीर माविया के गुन गाते रहे, उनके उर्स मनाने का ऐलान करते रहे, बनु उमैया की शान में कसीदे पढ़ते रहे, अहले बैत अतहार के दुश्मनान का झंडा उठाकर तुम दौड़ते भागते रहे, लंगर जारी करते रहे, लंगर जारी करने वालों की हमायतें करते रहे, उमैया के नाम पर मसाजिदें बनने शुरू हो गईं। हम खामोश रहे कि वो आपका मसलक और अकीदा है, उस पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में बेअदबी के नाजेबा कलिमात हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हद हो गई। अब तो तुमने पूरी यजीदी फिक्र को अपना ओढ़ना और बिछोना बना दिया है। अहले बैत अतहार की शान में बेअदबी और गुस्ताखी की तालीम आम करना शुरू कर दी है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप अपने इन मकरू अजाइम को लेकर जहां जहां तक जाएंगे हम आपका पीछा करेंगे और उस वक्त तक पीछा करते रहेंगे जब तक तुम्हारा खात्मा नहीं हो जाता। आपने मशहूर होने के लिए यही रास्ता आपको मिला था, कोई और रास्ता आपको नहीं मिला कि आपको शोहरत मिल जाए, आपका नाम लोगों को पता चल जाए। बड़ी बारगाह के अंदर ही बेअदबी करनी थी, बड़ी बारगाह में ही जाकर गुस्ताखी करनी थी। भाई मशहूर होने के और भी कई तरीके होते हैं। हम देखते हैं यहां यूरोपियन कंट्रीज में भी कई बदबख्त जब वो मशहूर होना चाहते हैं, वो कभी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बना देते हैं, कभी मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलते हैं। तुम में और उन गुस्ताखों में कोई फर्क नहीं है। वो भी अहले ईमान के जज्बात के साथ खेलते हैं, तुमने भी अहले ईमान के जज्बात के साथ खेलने की बात की है। कोई और रास्ता तलाश किया होता। तुम्हें मालूम नहीं है कि ये वो हस्तियां हैं कि इनकी बारगाह में बेअदबी करके इज्जत नहीं मिलती, जिल्लत मिलती है, शोहरत नहीं, रुसवाई मिलती है, नेकनामी नहीं, बदनामी मिलती है, कामयाबी नहीं, नाकामी मिलती है। बाकी रह गई बात शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी साहब की, उस शख्स की 35 साल तारीख को कभी उठाकर देखना, तुम्हें पता चलेगा कि तुमसे पहले भी बहुत सारे थे, वो भी आए और बड़े बड़े नाम थे, उनके बड़े बड़े काम थे। वो खूब जोर लगाते रहे कि किसी तरह इस शख्स को उठने ना दिया जाए, इस शख्स को परवान ना चढ़ने दिया जाए। वो तकरीरें भी करते रहे, तहरीरें भी लिखते रहे। इस मुस्तफवी चिराग को बुझाने के लिए किसी ने सदाए अहले सुन्नत जारी किया, किसी ने खतरे की घंटी जारी किया, किसी ने ख्वाबों और बशारतों पर फतवे लगाए, किसी ने मुतनाज़ा तरीन किताबें लिखवाई, किसी ने गुजरात से, किसी ने गुजरांवाला से, किसी ने भिक्खी से, किसी ने मुरारियां से, किसी ने लाहौर से, मालूम नहीं कहां कहां से रुकावटों के बंद बांधे गए, फतवे सादर किए जाते रहे। तकरीरों, तहरीरों, मुखालफतों, मुजाहमतों के पहाड़ खड़े किए गए कि किसी तरह इस शख्स की आवाज को दबा दिया जाए जो अकीदा तौहीद का लंबरदार, जो रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौजवानों के दिलों में रसालत की मोहब्बत और मुअद्दत के बीज बोने वाला, उसके रास्ते को रोकने वाले तुमसे पहले भी बहुत सारे थे। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं नाम जानता हूं। लेकिन आप देख लो, सब बंद टूट गए, सब बड़े बड़े नाम खत्म हो गए।
یہ نام پہلے بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، اور اس نے باقی رہنا ہے، کیونکہ یہ ان کا چرچا کر رہے ہیں جو باقی رہنے والی ہستیاں ہیں، یہ ان کی محبت و مودت کو عام کر رہے ہیں جنہوں نے تا دم قیامت قائم اور دائم رہنا ہے۔ قائم اور دائم رہنے کا اصول اور ضابطہ ہی یہ ہے کہ ان ہستیوں کے پیچھے ہاتھ باندھ لیے جائیں جنہوں نے اس دنیا میں بھی قائم و دائم رہنا ہے، آخرت میں بھی قائم اور دائم رہنا ہے، یہاں بھی ہمارے کام آنا ہے اور آخرت میں بھی کام آنا ہے۔ جلالی صاحب، میں ایسے بہت سارے علماء کو جانتا ہوں، میں نے 12-15 سال علماء کی خدمت کی ہے، منہاج القرآن علماء کونسل کے مرکزی ناظم ہونے کے ناطے سے۔ جو علماء کرام اپنی زندگی میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی بڑی کھل کے مخالفت کرتے رہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہم ان کے جنازے میں گئے، ہم ان کی کل خانی میں گئے، ایصال ثواب کی مجلس میں گئے، ان کی اولاد ان کے مرنے کے بعد علل اعلان انہوں نے کہا کہ ابا جی کی، بزرگوں کی جو مخالفت تھی منہاج القرآن کے ساتھ تھی، ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے، ہم منہاج القرآن کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ آج بھی حمدِ تعالیٰ ان علماء میں سے بڑے بڑے جو نامی گرامی علماء ہیں، اپنے نام کے ساتھ مفتی، اپنے نام کے ساتھ فخر اہل سنت، اپنے نام کے ساتھ کنز العلماء اور پیران پیر، اور جتنے آپ القابات لگا سکتے ہیں وہ سارے القابات لگانے والے میں 20 علماء کے نام جانتا ہوں، جن علماء کے مرنے کے بعد جب ان کی اولاد سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ بزرگوں کی جو مخالفت تھی سو تھی، ہم تو منہاج القرآن کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ انہوں نے منہاج القرآن کی لائف ممبرشپ اختیار کی۔ آج ان کی اولادیں منہاج یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا جلالی صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ وقت ہے، آپ مزید زور لگاؤ، جتنا لگا سکتے ہو، لٹریچر چھپوا لو، فتوے لگا لو، سیڈیز بنوا کے ایک بار پھر مساجد مدارس میں تقسیم کروا لو، جتنا زور لگانا چاہتے ہو لگا لو، بالآخر تم نے ختم ایسے ہو جانا ہے جیسے جاگ ختم ہو جاتی ہے نا، پانی کے اوپر جاگ آتی ہے، تھوڑی دیر نظر آتا ہے بڑی ابھر رہی ہے، تھوڑا سا ہوا کا ایک جھونکا چلتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تمہارے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، تمہارے مٹنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ تو نے سیدۃ النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جو کلمات کہے ہیں، یہ کلمات تمہیں ذلت سے دوچار کر کے رہیں گے، ذلت مقدر بن کے رہے گی، قبر میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت، دنیا میں بھی ذلت۔ کاش تم سے اس طرح کے کلمات نہ نکلے ہوتے اور تمہیں آج کسی کی 35 سالہ تاریخ پر دل ملانا نہ پڑتا، اور تمہارے اندر پتہ نہیں کتنی اور بیماریاں چھپی ہوئی ہیں جن کا تم وقتاً فوقتاً اظہار کرتے رہو گے، اور جتنی بیماریوں کا اظہار کرتے رہو گے اتنا ہی تمہارے اندر کینسر بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ کینسر تمہیں ایسی موت سے دوچار کرے گا کہ جو موت ذلت والی موت ہوگی۔ میری دعا ہے کہ باری تعالی ہم سب کو عزت کی زندگی بسر کرنے کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔